نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا عليم رب زدني علما۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کو الضحیٰ ٹی وی چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم سامعین، آپ میں سے اگر کچھ نئے ساتھی ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو گزارش ہے سب سے پہلے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیوز اور لیکچرز وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچا کریں۔ محترم سامعین، جیسا کہ ہمارا ایک سلسلہ قرآن مجید کے سمجھنے کا چل رہا ہے، اسی سلسلے میں آج آپ حضرات کے سامنے میں گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ابھی تک ہم نے الحمدللہ 8 لیکچرز پڑھ لیے اور ان 8 لیکچرز میں تقریباً اللہ کے فضل و کرم سے 14,000 کے قریب الفاظ ہم نے قرآن مجید کے سیکھ لیے، ان کا ترجمہ سیکھ لیا۔ یہ صرف دعویٰ نہیں بلکہ حقیقت ہے، آپ نے سیکھ لیا ہے اور صرف اب اس کی مشق کی ضرورت ہے، اس کے استحضار کی ضرورت ہے۔ تو صرف محنت کی ضرورت ہے، کچھ تھوڑی سی محنت کر دی جائے۔ دنیا کے کاموں کے لیے بھی ہم محنت کرتے ہیں، کوئی بھی کام بغیر محنت کے اس کا وجود نہیں ہوتا۔ ایسے ہی قرآن مجید سیکھنا، اس کو سمجھنا، اس کے لیے بھی کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ جس طرح دنیا کے کاموں کے لیے ہم وقت دیتے ہیں، اسی طرح قرآن مجید سیکھنے کے لیے بھی ہمیں کچھ وقت دینا پڑے گا۔ مشہور مقولہ ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے، کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ لگانا پڑتا ہے۔ جب ہم اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت اس دین پر خرچ کریں گے تو اللہ پاک اس دین کی خیرات اور برکات یقیناً ہمیں عطا فرمائیں گے۔ آج ہمیں اس لیے اس کی قدر نہیں کہ یہ ہمیں گھر بیٹھے میسر ہو گیا، وگرنہ صحابہ اکرام نے اس دین کے لیے بڑی بڑی مشقتیں برداشت کی ہیں۔ تو اس لیے جہاں الحمدللہ آپ لوگ ان لیکچرز کو سنتے ہیں اور سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، تو آپ سے یہ سب سے بڑی گزارش ہے کہ ان کو سننے کے بعد اور سمجھنے کے بعد مشق ضرور کریں۔ مشق کا طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کھولیں، جہاں سے مرضی کھولیں، کوئی بھی صورت شروع کر لیں۔ جیسے مثال کے طور پر سورہ یاسین میں شروع کرتا ہوں، میں آپ کے سامنے نمونے کے طور پر چند آیات میں پڑھوں گا اور مشق کا طریقہ آپ کو سکھاؤں گا، اس طرح ہم مشق کریں۔ جیسا کہ ابھی تک ہم نے 9 لیکچرز کے اندر سب سے پہلے ضمائر منفصلہ پڑھی، پھر اس کے ساتھ واحد تثنیہ جمع پڑھا، پھر اس کے بعد ضمائر منفصلہ پڑھی، پھر ضمائر منفصلہ کے ساتھ کچھ الفاظ ہم نے ملائے، اور پھر اس کے بعد ہم نے مؤنث کی گردانیں پڑھی، اس میں بھی ضمائر منفصلہ پہلے پڑھی، پھر اس کے ساتھ جمع واحد تثنیہ جمع ملایا، پھر ضمائر متصلہ پڑھی، اور پھر اس کے بعد ہم نے حروف کی طرف آئے، چند حروف ہم نے پڑھے،
اور پھر بعد میں ہم نے 6 مزید حروف بھی پڑھے جس کو ہم حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں سبق نمبر 8 میں. تو اب ان تمام کی ہم نے مشق کرنی ہے. کیسے کرنی ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. جیسے کہ ہم شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اب دیکھیے انکا، اس میں ایک لفظ آ گیا انکا، یہ ہم نے سبق نمبر 8 میں پڑھا ہے. ان حروف مشبہ بالفعل. انکا بے شک آپ، انکا بے شک آپ. اب یہ لفظ آپ کے سامنے آ گیا تو آپ کے ذہن میں پوری گردان آنی چاہیے. انہو، انہما، انہم، انکا، انکما، انکم، اننی، اننا. انکا لمن المرسلین، لفظ مرسلین ہم نے پڑھا. اب لا، ایک لفظ 2 الفاظ اس کے اندر آ گئے. ایک لا حرف آ گیا، مرسلین علیحدہ، اور من علیحدہ، 3 حروف. اس میں تین الفاظ آ گئے. انکا لمن المرسلین، لام علیحدہ، لا من علیحدہ، المرسلین علیحدہ. من بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے، لا بھی پڑھا ہوا ہے، اور مرسلین یہ جمع ہے، جمع کا طریقہ بھی آپ نے پڑھ لیا ہے. بے شک البتہ آپ رسولوں میں سے ہیں. من کا ترجمہ سے آپ کو پڑھایا تھا. سبق نمبر 7 میں یہ آپ نے پڑھ لیا تھا. علی صراط مستقیم. اب اعلیٰ یہ بھی آپ نے پڑھا ہے. اعلیٰ کا معنی پر ہوتا ہے، یہ بھی سبق نمبر 7 میں آپ نے پڑھ لیا. صراط یہ نیا لفظ ہے. مستقیم یہ بھی ذرا نیا لفظ ہے، تو اس کو آپ بے شک رہنے دیں، یہ آگے آ جائے گا. جہاں تک مشق ہوئی ہے وہ آپ دیکھیں. تنزیل العزیز الرحیم، تنزیل العزیز الرحیم، یہ بھی علیحدہ الفاظ ہیں، یہ بھی آپ نے نہیں پڑھے. آگے چلتے ہیں. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. اب اس میں کئی الفاظ آپ نے پڑھے. لِتُنذِرَ، لام آپ نے پڑھا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، تاکہ. آباؤہم، یہ آبا جمع ہے، ہم ضمیر ہے، یہ بھی آپ نے پڑھا ہے. اس سے پوری آپ گردان کر سکتے ہیں. آباؤہ، آباؤہما، آباؤہم، آباؤکا، آباؤکما، آباؤکم، آبائی، آباؤنا، پوری گردان آپ کر سکتے ہیں. فہم، ہم ضمیر، یہ بھی آپ نے پڑھ لی ہے. غافلون یہ غافل کی جمع ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. غافلون یہ جمع ہے، واو اور نون کا اضافہ ہوا سبق نمبر 2 کے اندر، یہ آپ کو بتلایا تھا. لقد حق القول على اکثرهم. اب لقد آپ نے نہیں پڑھا، اکثرهم. لقد حق القول، حق القول على اکثرهم، على آپ نے پڑھا ہے، اکثرهم یہ بھی ضمائر متصلہ میں پڑھا ہے آپ نے. غالباً سبق نمبر 6 کے اندر یہ آپ نے پڑھا ہے. وہ 6 مزید الفاظ جو آپ کو پڑھائے تھے اس میں اکثر بھی تھا. تو اس طرح آپ پورے قرآن سے آپ مشق کریں روزانہ کے اعتبار سے. چاہے ایک رکوع آپ کریں، جتنا آپ مشق کریں گے اتنا ہی اس کی برکات اور اس کے علوم آپ پر ظاہر ہوں گے. اللہ پاک کھولے گا آپ کے لیے. تو یہ سب سے بڑی التجا ہے. جہاں آپ ہمارے لیکچرز کو سنتے ہیں وہاں یہ مشق روزانہ ایک رکوع کی آپ کریں، لیکن ضرور کریں. اور اس کے اندر پورا جتنے لیکچر آپ نے پڑھے ہیں اس کے اندر جو کچھ پڑھا ہے وہ اپنے ذہن کے اندر اس طرح گھمائیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تھوڑے عرصے میں 5 مہینے لگ جائیں گے، 6 مہینے لگ جائیں گے، سال لگ جائے گا، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ خود قرآن پاک کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس کی حقیقت نصیب فرمائے.
تو یہ ضروری بات تھی، یہ کہنا میں ضروری سمجھتا تھا، یہ آپ حضرات سے کہہ دی۔ الحمدللہ ہم نے 14,000 الفاظ پڑھ لیے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی ہمیں آ گیا ہے، صرف مشق کی ضرورت ہے۔ تو ہم نے آج انشاءاللہ لیکچر نمبر 9 شروع کرنا ہے۔ اس سے پہلے لیکچر نمبر 8 کے اندر 2 الفاظ جن کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے پیش نہیں کیا تھا اور ایک کی گردان بھی رہ گئی تھی، وہ انشاءاللہ پہلے کرتا ہوں، اس کے بعد لیکچر نمبر 9 کا آغاز کرتا ہوں۔ اس میں تھا لیتا اور لعل، اس کی میں گردان پہلے کرتا ہوں، اس کے بعد ترجمہ کرتا ہوں۔ لیتا تمنا کے لیے آتا ہے، لعل امید یا شک کے معنی میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو لیتا کا سب سے پہلے میں کرتا ہوں گردان اور اس کا ترجمہ، لیتہ لیتہما لیتہم لیتکا لیتکما لیتکم لیتنی لیتنا، مؤنث کی لیتہا لیتہما لیتہن لیتکی لیتکما لیتکن لیتنی لیتنا۔ کاش وہ ایک مرد، کاش وہ 2 مرد، کاش وہ سب مرد، کاش آپ ایک مرد، کاش آپ 2 مرد، کاش آپ سب مرد، کاش میں ایک مرد، کاش ہم سب مرد، کاش وہ ایک عورت، کاش وہ 2 عورتیں، کاش وہ سب عورتیں، کاش آپ ایک عورت، کاش آپ 2 عورتیں، کاش آپ سب عورتیں، کاش میں ایک عورت، کاش ہم سب عورتیں۔ اسی طرح لعل، لعلہ لعلہما لعلہم لعلک لعلکما لعلکم لعلنی لعلنا، مؤنث لعلها لعلہما لعلہن لعلک لعلکما لعلکن لعلنی لعلنا۔ شاید وہ ایک مرد، شاید وہ 2 مرد، شاید وہ سب مرد، شاید آپ ایک مرد، شاید آپ 2 مرد، شاید آپ سب مرد، شاید میں ایک مرد، شاید ہم سب مرد، شاید وہ ایک عورت، شاید وہ 2 عورتیں، شاید وہ سب عورتیں، شاید آپ ایک عورت، شاید آپ 2 عورتیں، شاید آپ سب عورتیں، شاید میں ایک عورت، شاید ہم سب عورتیں۔ تو اس کے لیے نا آپ کو سنجیدہ ہو کر اس کی مشق کرنی پڑے گی۔ اور ایک بات اور میں ضروری کہنا سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جتنی بھی گردانیں ہیں اس کو آپ رٹ لیں، جیسے ہمیں رٹے کے ساتھ گنتی آتی ہے نا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 رٹے کے ساتھ ہے، کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے۔ گردانیں بھی ایسی رٹی ہوئی ہوں آپ نے، لعلہ لعلہما لعلہم لعلک لعلکما لعلکم لعلنی لعلنا، صحیح ایک سانس کے اندر آپ کو آنی چاہیے۔ تو جب یہ گردانیں رٹی ہوں گی، خوب یاد ہوں گی، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو میں پوری کوشش کرتا ہوں اسے مزید آسان سے آسان آپ کے سامنے پیش کروں۔ تو چلیں اب سبق نمبر 9 کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے سبق میں ایک چیز ہم نے پڑھی تھی، وہ یہ تھی کہ الفاظ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم نام کو کہتے ہیں، اس کی تفصیل بتا دی تھی۔ فعل کام کو کہتے ہیں۔ حرف ہوتا ہے جو جوڑنے کے کام آتا ہے۔ اسم بغیر الفاظ کے ملائے اسم کا معنی پتہ چل جاتا ہے، جیسے زید ہے تو کسی نے زید بولا تو اب اس کے ساتھ کسی لفظ کے ملانے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود ذہن میں بات آ گئی، ہاں زید کسی کا نام ہے۔ اور فعل وہ ہوتا ہے جس کا معنی بغیر ملائے صحیح پتہ نہیں ہوتا، اس کو کسی لفظ کے ساتھ ملنا پڑتا ہے، جیسے مارا، اب یہ نہیں پتہ کس نے مارا یا کس کو مار پڑی، یہ نہیں پتہ، اس کے اندر ایک ابہام ہے۔ اسی طرح حرف ہے، حرف بھی بغیر الفاظ کے اکیلا نہیں استعمال ہوتا، اس کو بھی کسی کے ساتھ مل کے آنا پڑتا ہے اور یہ جوڑنے کے کام آتا ہے، کبھی 2 فعلوں کے ساتھ آ جاتا ہے، کبھی 2 اسموں کے ساتھ آ جاتا ہے۔ تو بہرحال آج کے سبق میں ہم فعل کو پڑھیں گے اور